بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد، ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا العناء. ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو ماہ مبارک رمضان، مختلف موضوعات پر علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں. یہ مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، پرفضیلت مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر انسان اللہ کی عارفانہ بندگی کرے تو اللہ اس کو دنیا و آخرت کی فضیلت عطا کر دیتا ہے. اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور معنویات کی بلند ترین منزل پر انسان پہنچ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صائم حقیقی ہو. آج وہ مختصر جس عنوان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ صائم حقیقی ہے. یعنی روح صیام کے ساتھ اگر جو ہے یہ مہینہ کوئی شخص گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. روح صیام کیا ہے اور روزے کی اصل حقیقت اور روحانیت کس میں ہے، اس حوالے سے مختصر گفتگو. جیسے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ. کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. گرچہ جو ہے وہ دن بھر جو ہے نہ کو کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس کی جو عبادت ہے روزے کی حالت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ. اور اسی طرح جو ہے کم من قائم لیس له من قیامہ الا العناء. کتنے شب زنددار ایسے ہیں، کتنے نماز گزار ایسے ہیں جن کے لیے صرف جو ہے اٹھک بیٹھک کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. مبادا کہ ہم بھی جو ہے ان افراد میں شامل نہ ہوں کہ جن کو جو ہے اس مقدس مہینے میں جو ہے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو، اور مبادا کہ ہماری کیفیت بھی ایسی نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے اٹھک بیٹھک کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی حاصل نہ ہو رہا ہو. یعنی مشقت اور تکلیف کے علاوہ جو ہے کچھ بھی ثواب ہمیں اللہ کی طرف سے نیکی جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں نہ لکھی جا رہی ہو، کہ ہم بھی ایسے نہ ہوں. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت صائما، جب جو ہے حالت صیام میں اگر تم صبح کرے تو فلیصم سمعک وبصرک وجلدک وشعرک وجمیع جوارحک. جب جو ہے حالت روزے میں اگر تم صبح کرو تو فلیصم سمعک، تمہاری سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی تمہارے کان کا روزہ ہونا چاہیے. وبصرک، اور تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وجلدک، اور تمہاری جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وشعرک، اور تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ایون کہ وہ جمیع جوارحک، تمہارے تمام اعضاء کیا ہے بدن کا روزہ ہونا چاہیے.
یعنی کتنی خوبصورت جو ہے حدیث فرمائی، بیان فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، فَإِذَا أَصْبَحْتَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ، یعنی تمہاری سماعت کا روزہ ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے تم کسی کی غیبت سن رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے تمہارے کانوں میں گانے کی آواز آ رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے تم جو ہے سرور اور غنا میں جو ہے تم مبتلا ہو ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری سماعت اور تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کیا ہے، جلد کا فلیسم جلد کا، تمہاری ساری جلدیں جو ہے جس حالت میں ہیں ان جلدوں کا بھی کیا ہے روزہ کیا ہے ہونا چاہیے۔ وشعر کا، تمہارے بال کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی اگر خاتون روزہ رکھ رہی ہیں تو اس کے بال جو ہے نامحرم کو نہ دکھ رہے ہوں، اور اسی طرح جو ہے اگر مرد کے بال بھی ہوں کہ ایسے سٹائل میں نہ ہو کہ جس سٹائل کو دیکھ کر جو ہے خواتین اس کی طرف مائل ہوں، یعنی تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایون کہ جو ہے آخر میں فرمایا وبصر کا، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ نامحرم کی طرف جو ہے تم نہ دیکھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم حالت روزے میں ہو اور تمہاری آنکھیں جو ہے نامحرموں کی طرف جو ہے دیکھ رہی ہوں، اور صرف بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو رہا۔ صائم حقیقی کی جو شرائط ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے حدیث کی شکل میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں تک امام نے فرمایا کہ وہ جمیع جوارح، تمہارے تمام اعضائے بدن کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے تمام جو ہے پارٹس آف باڈیز جو ہے روزے سے ہونا چاہیے، کہ پروردگار عالم نے تمہیں جو آنکھیں دی ہیں، اور آنکھوں کے لیے پروردگار عالم نے شعبہ پاور پلانٹ میں جو کیا ہے توانائی دی ہے، اور انسان کے اس میں خلیے کے اندر جو ہے بہت سارے پاور ہاؤسز سے پاور پلانٹس ہیں جو آنکھوں کو ایندھن فراہم کرتے ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے جو ہے تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے کیا ہے تم کیا ہے نامحرم کی طرف دیکھو، یعنی وہ پاور پلانٹ جو ہے پلک چپکنے کے لیے، دل کے دھڑکن کے لیے اور سانس لینے کے لیے پروردگار عالم نے ایسے شعبے عطا کر دیے ہیں تمہارے جسم کے اندر، اور اسی طرح کان کی سماعتوں کے لیے بہت سارے پلانٹس ہیں، پاورس ہیں اور کیمیکلس ہیں، لہٰذا ان تمام ایندھنس کو جو ہے تم ضائع مت کرو، اور حالت روزے میں ان تمام جو ہے پارٹس آف باڈی کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرو، لہذا فلیسم سمعک و بصرک و جلدک و شعرک۔ اور اسی طرح جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت کنٹینیو کر کے فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو کہ ان الصیام لیس من الطعام و شراب، روزہ صرف یہ نہیں کہ جو ہے کیا ہے بندہ کیا ہے کھانے اور پینے سے پرہیز کرو، یعنی کھانے اور کھانا نہ کھانا اور جو ہے پانی نہ پینا صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ فَإِذَا صُمْتُمْ، جب تم روزہ رکھو، فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، سبحان اللہ، عَنِ الْكِذْبِ، تو اپنی جو ہے زبانوں کو کذب اور جھوٹ اور بہتان سے محفوظ رکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ۔ اور فرمایا کہ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ، جب تم روزہ رکھو تو اپنی نگاہوں کو ان تمام چیزوں سے جو ہے بچائے رکھو جن چیزوں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، نامحرم کی طرف نہ دیکھو، اور غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھو، فلمیں نہ دیکھو، بلیو پرنٹس نہ دیکھو، باقی ساری فحاشیاں مت دیکھو جب تم حالت روزے میں ہو، اگرچہ جو ہے حالت روزے میں نہ بھی ہو تو یہ ساری چیزیں کیا ہے حرام ہیں۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ کہہ کر امام نے صراحتاً فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ، وہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام قرار دی ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائے رکھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ پھر جو ہے امام نے فرمایا کہ مزید وَلَا تَحَاسَدُوا، جب حالت روزے میں ہو، فَإِذَا صُمْتُمْ کہہ کر فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کے لیے حسد مت کرو۔ روزے کی حالت میں تمہارے دل کے اندر اگر حسد کی حالت ہو تو سمجھ لو کیا ہے کہ تمہارا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور فرمایا کہ وَلَا تَغْتَابُوا، روزے کی حالت میں غیبت مت کرو، سبحان اللہ، وَلَا تَغْتَابُوا۔ سب سے زیادہ انسان اور جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس روحانی مہلک بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے،
غیبتیں کر کے جو ہے دوسروں کی شخصیت کو جو ہے ملیامٹ کی جا رہی ہوتی ہے، دوسروں کی شخصیت کو جو ہے پاؤں تلے روند رہا ہوتا ہے۔ ہر صائم، ہر جو ہے روزہ رکھنے والا مومن جو ہے دوسروں کی شخصیت کے ساتھ جو ہے کھیل رہا ہوتا ہے، کہ یہ جو ہے مشاہدے کی بات ہے، ہماری آنکھوں دیکھی حالت ہے۔ لہٰذا ولا تغتابوا، غیبتیں مت کرو۔ پروردگار عالم نے انسان کو احترام سے نوازا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ساری مخلوقات کے اوپر انسان کو اتنی ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور اتنی کرامت اور تکریم سے نوازا ہے۔ لہٰذا اس انسان کی شخصیت کو دوسروں کی نگاہوں سے مت گراؤ روزے کی حالت میں۔ اگر اس طرح سے جو ہے صائم کرے گا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس کی مشقت ہے، اور جو ہے غصے کی حالت میں اپنی فیملیز اور اپنے گھر والوں کو برباد کرنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا غیبت جیسی مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اور روزے کی حالت کے علاوہ اس غیبت کے بارے میں جو ہے بہت ساری ایسی اتھینٹک احادیث ہیں جنہیں پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جیسے کہ مقاصد محرمہ میں ہے کہ بھائی تم غیبت مت کرو۔ کاذبہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کاذبہ من زعم انہ ولد من الحلال، اللہ اکبر، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ولادت جو ہے حلال طریقے سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے انہ ولد من الحلال وہو، در حالانکہ وہ کیا ہے غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ، وہ لوگوں کے گوشت کو غیبت کے ذریعے کھا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہے پیغمبر کی نگاہ میں، اگرچہ جو ہے اس حدیث کے لب و لہجے اور مفہوم کے اعتبار سے علماء نے بہت جو ہے گہری بحث کی ہیں، لیکن جو ہے لب و لہجہ دیکھیں کہ کذب من زعم انہ ولد من الحلال وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ، کہ وہ لوگوں کے گوشت کو کھاتا ہے غیبت کے ذریعے، غیبت کے ذریعے۔ لہٰذا غیبت سے بچائے رکھو اپنے آپ کو، لہٰذا تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری اپنی شخصیت محفوظ رہے گی۔ جب انسان کسی کی غیبت کر کے اس کے احترام کو، اس کی تکریم کو اور اس کی تعظیم کو دوسروں کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کرے گا تو خدا کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں اس کی جو ہے اہمیت اور اس غیبت کرنے والے کی تکریم آٹومیٹیکلی کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا صُمْتُمْ فَلَا تَغْتَابُوا، لوگوں کی غیبت، ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو۔ اللہ اکبر، وَلَا تَشَاتَمُوا، اور حالت کیا ہے روزے میں گالیاں مت دو، ایک دوسرے کو گالیاں مت دو۔ اللہ اکبر، چونکہ روزے کی حالت میں جو ہے انسان بہت غصے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک معمولی سی بات پر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، خاص طور پر گھر کا سربراہ جو ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ لہٰذا امام نے صراحتاً فرمایا کہ ولا تشاتموا، یعنی ایک دوسرے کو گالیاں مت دو۔ اس کے علاوہ جو ہے معاشرتی جو عرف میں جو ایک دوسرے کو جو ہے گالی دیتے ہیں، ویسے بھی گالی دینا کیا ہے حرام ہے، لیکن حالت روزے میں بہت ہی زیادہ اسٹریس کے ساتھ امام نے فرمایا کہ ولا تشاتموا، ایک دوسرے کو گالی مت دے دو۔ اللہ اکبر، اور ولا تظلموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ واجتنبوا قول الزور، اور جو ہے بری باتوں سے اجتناب کرو، کذب سے اجتناب کرو، دشمنی سے اجتناب کرو، لمبی چوڑی حدیث سے، نمیمہ سے اجتناب کرو، چغلی خوری سے اجتناب کرو، غیبتوں سے اجتناب کرو۔ لہٰذا تمہاری نگاہ میں تمہاری آخرت ہونی چاہیے، تمہاری آخرت اگر تمہاری نگاہ میں ہو اور آنے والے دن کا تم اگر انتظار کر رہے ہوں تو تم یہ ساری برائیاں جو ہے آٹومیٹیکلی چھوڑ دو گے، خود بخود چھوڑ دو گے۔ لہٰذا اتنی جو ہے لمبی چوڑی حدیث میں جو ہے امام جعفر صادق نے اتنی تفصیلات بتائی کہ صائم حقیقی کون ہے۔ اب خود دیکھیں اپنی جگہ پر کہ ہمیں بھی مبادا کہ ہم جو ہے صرف جو ہے بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں بھی کچھ بھی حاصل نہ ہو رہا ہو، لہٰذا ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی روزہ کیا ہے صائم حقیقی ہم ہوں، اور جو ہے اللہ کی عارفانہ بندگی کریں اور روزے کو عارفانہ روزہ قرار دیں اور عارفانہ عبادت قرار دیں۔ پروردگار ہم سب کو صائم حقیقی اور روح صیام کو جو ہے اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔